ہونا چاہیے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. حکومت ایسا ہی کرتی ہے, اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو تو انتظار کرتی ہے کہ تیل کی قیمتیں مزید کم ہو جائیں, پھر مزید کم ہو جائیں, اور مہینوں بعد پاکستان کے عوام کے لیے تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتی ہے. لیکن اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں تو دنوں کے اندر حکومت کے فیصلے آ جاتے ہیں, اور جیسے کہ آج ہوا ہے, پچھلے چند ہفتوں کے دوران, کچھ ہفتوں کے دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے, اور آج جیسے ہی مہینے کا آخر آیا حکومت نے اگلے ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. آج اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 1.5 روپے لیٹر اور ڈیزل کے قیمتوں میں 1 روپے 40 پیسے بڑھا دیے جائیں گے, اور اس کا اطلاق 1 اپریل سے ہو جائے گا. حکومت نے فوری طور پہ آج اس کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے کہا کہ اوگرا نے تو پیٹرول کی قیمتوں میں اور زیادہ اضافے کی سفارش کی تھی, لیکن حکومت نے عوام پر کم بوجھ ڈالا ہے. یہ جناب اسحاق ڈار نے آج کہا, مگر اس کے ساتھ ہی تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے. مگر پاکستان میں ضرورت اس بات کی اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کے خزانے پہ بوجھ ہوتا ہے, پاکستان کا خرچہ زیادہ ہے اور پاکستان کی آمدنی کم ہے. آمدنی اس لیے کم ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا جاتا, اور پوری آبادی کی تقریباً 9% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی ہے, اور اس طرح سے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس کا ہے. معاف کیجئے گا, پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کی 9% جو ہے وہ ٹیکس ہے, جبکہ پاکستان کی آبادی کا کل 1% لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. جی ہاں, 1% دیتے ہیں, 99% نہیں دیتے, جس کی وجہ سے حکومت کو اس قسم کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں, مزید ٹیکس لگانے پڑتے ہیں, جو ٹیکس دینے والے ہیں ان پر مزید بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں جیسے ہی تیل کی قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہوا, اسے فوری طور پہ عوام کی طرف منتقل کر دیا گیا. پاکستان میں ٹیکس نہ دینے والوں کے مزے ہیں, حکومت ان کو کسی صورت میں اپنی گرفت میں نہیں لا پاتی, اور یہی حکومت کی ناکامی پچھلے کئی مہینوں سے بار بار نمایاں ہو رہی ہے, اور آج ایک بار پھر نمایاں ہوئی جب وفاقی وزیر داخلہ جناب اسحاق ڈار نے رضاکارانہ ٹیکس اسکیم جو حکومت نے چند ماہ پہلے جاری کی تھی, اس کے تحت ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں تیسری بار 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کر دیا. مسلسل یہ توسیع ہو رہی ہے, لیکن ٹیکس نہ دینے والے وہ تیار نہیں ہیں کہ وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکس دینے والوں کی فہرست میں شامل ہو. اور اب سے 15 دن پہلے تک کی صورتحال یہ تھی کہ محض 8 سے 9 ہزار لوگوں نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا تھا. آج جناب اسحاق ڈار نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ان کے اپروول اور ان کی گائیڈنس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 0.4% کا ریٹ جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں بھی وہی رہے گا, اور اس کو مزید 0.6% تک نہیں بڑھایا جا رہا. اور جو ریٹرن فائلنگ کی ڈیٹ ہے اس میں بھی 1 مہینے کی توسیع کی جا رہی ہے والنٹری اسکیم کے تحت, اور یہ بھی گزشتہ بار جب یہ توسیع کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ آخری بار یہ توسیع ہے, اور 1 اپریل سے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, یعنی کہ ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ چیکس کے ذریعے کام کرتے ہیں اور جو کہ ٹیکس ریٹرنز نہیں دیتے ہیں, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں, اور ہر چیک پہ جو ہے 0.6% حکومت ٹیکس لے گی. لیکن آج وہ فیصلہ بھی نہیں کیا گیا اور اسے 0.4 پہ ہی رکھا گیا ہے. حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس رضاکارانہ اسکیم سے 10 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, لیکن دوسری بار توسیع کے باوجود 10,000 سے زائد افراد نے ریٹرنز فائل نہیں کیے ہیں.
کالے دھن کو سفید کرنے کی والنٹری ٹیکس کمپلائنس اسکیم جسے VTCS کہا جاتا ہے کی ناکامی کے بعد اس کی حکومت نے اس کی تاریخ میں 29 فروری سے 15 مارچ پہلے اضافہ کیا تھا، پھر 31 مارچ اضافہ کیا گیا اور پھر آج سے 30 اپریل تک اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس سال حکومت نے 50,000 مالیت کی بینکنگ ٹرانزیکشن پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کیا تھا، جسے بعد میں احتجاج کی صورت میں کم کر کے 0.3% کیا گیا اور پھر اسے 0.4% کر دیا گیا۔ یہ صورتحال حکومت کی ناکامی در ناکامی پاکستانی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس اسکیم میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے خزانے پہ مسلسل بوجھ، اور اس کا ایک اثر یہ کہ پاکستان میں آج فوری طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر حکومت کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو کیا حزب اختلاف اس کا کوئی علاج رکھتی ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہم جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سینیٹر مانڈوی والا کے پاس۔ بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے حکومت کے لیے، اگر پاکستانی یہ تاجر اس والنٹری ٹیکس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کسی صورت میں وہ ٹیکس دینے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو رہے، آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ اگر یہی صورتحال آپ اگر وزیر خزانہ جب تھے اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کامران صاحب دیکھیں، ایک تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ٹیکس اسکیم ہے جب یہ کمیٹی میں آئی تھی تو وہاں ہم نے اسی وقت ان کو بتایا تھا کہ یہ ایک نان سٹارٹر ہے، دس اسکیم ول فیل، بٹ اس کے باوجود گورنمنٹ نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں اور اس کے اندر لوگ آئیں گے۔ ہم نے لوگوں سے میٹنگ کی ہے، ٹریڈرز سے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ساری پارٹیز بیٹھیں اور دوبارہ یہ ڈسکشن ہوئی۔ ہم نے اس پہ ریکمنڈیشن دے کے ان کو کہہ دی اگر آپ نے ٹیکس ایمنسٹی دینی ہے تو سارے سیکٹرز کو دیں۔ یہ آپ نے جو کچھ ٹریڈرز کو چنا ہے اپنے اس اسکیم کے لیے، اور اینڈ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ اسکیم آپ صرف جو اسٹرائک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹریڈرز کی یہ نکال رہے ہیں، یہ نہیں چلے گی اسکیم اور یہ 100% فیل ہو جائے گی۔ مگر اس وقت گورنمنٹ ڈٹرمنڈ تھی اور یہ کنونس تھے، آئی ڈونٹ نو کس نے ان کو کنونس کیا تھا کہ یہ اسکیم چلے گی، اور یہ ڈے ون سے اسکیم فیل ہو گئی۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، ایکسٹینشن تو خیر اب ہر چیز میں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ریٹرن فائل کرنے کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی 4-5 مہینے ایکسٹینڈ ہوتی ہے جسٹ بیکاز کہ گورنمنٹ کسی طرح اپنی پرفارمنس شو کر سکے، مگر ان چیزوں سے پرفارمنس ہوگی نہیں، اینڈ میں وہی ہوگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریڈرز کے لیے جو والنٹری ٹیکس کمپلائنس اسکیم ہے یہی رہے، مگر اسے ہر پاکستانی کو اجازت دی جائے کہ وہ اس کو اویل کرے؟ ٹریڈرز تو پھر بھی نہیں کریں گے نا۔ ایمنسٹی تو سب کے لیے ہوتی ہے نا، ایمنسٹی کوئی سلیکٹیو لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ ایمنسٹی کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آنا چاہتا ہے اس ایمنسٹی کا فائدہ اٹھائے اور اس ایمنسٹی میں آئے، بٹ وہ انہوں نے ایگری نہیں کیا کیونکہ سب کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف تھا ٹریڈرز کا، اور وہ بھی ان ٹریڈرز کا جو ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی، تو جو کہ فیل ہونا تھا اور وہ فیل ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے 1000 آئے، پھر 2000 آئے، پھر اب وہ پکڑ کے لوگوں کو کسی طریقے سے اس میں لا رہے ہیں، اور ابھی بھی کوئی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں آئے۔ تو اس ٹائپ کی اسکیموں سے جب آپ سلیکٹڈ اسکیمیں نکالیں گے، سلیکٹڈ سیکٹر کے لیے نکالیں گے، تو آپ کو لوگ ان اسکیمز میں نہیں آئیں گے۔ بہت شکریہ جناب سلیم مانڈوی والا، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے صدر ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا دھرنا کے حوالے سے۔ حکومت کا ایک بار پھر یہ عزم کہ یہ دھرنا آخری ہوگا، مگر اس سے پہلے بھی جتنے دھرنے ہوئے اسلام آباد کے مرکز میں ڈی چوک میں، اس حوالے سے بھی ہر دھرنے کے آخر میں حکومت کا یہی کہنا تھا کہ یہ دھرنا آخری ہوگا۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہا ضرور گیا ہے کہ کل کا دھرنا آخری تھا لیکن یہ آخری ہوگا نہیں۔ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے اور اس دھرنے کے حوالے سے جو اس وقت پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا جو نتیجہ نکلا ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں دھرنا کل ختم ہوا اور آج معمول کی سرگرمیاں بحال ہو گئیں، حسب معمول بحال ہوئی ہیں۔
میٹرو بس موبائل فون سروسز بھی کھل گئی، لیکن اس سے پہلے موبائل فون کمپنیز کہتی ہیں کہ ان کا 4 روز تک موبائل سروسز بند رہنے کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری کاموں کا نقصان اپنی جگہ ہے اور اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 4 کلومیٹر پر رقبے پر محیط اس ریڈ زون میں، جس میں اسٹیٹ بینک، کیبنٹ ڈویژن، الیکشن کمیشن، نادرا ہیڈ کوارٹر، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان وغیرہ شامل ہے، وہاں پر آج حسب معمول نارمل انداز سے کام ہو رہا تھا، مگر پولیس نے آج دھرنے اس حوالے سے صفائی کا جو عمل شروع کیا، جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے آج صفائی کا عمل شروع کیا ہے، یہ ایک پہاڑی عمل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا گندگی ہے پورے علاقے میں کہ اس کو صاف کرنا واقعی ایک جوکوں کا کام تھا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آج جاری رہا سارے وقت، جس کے بعد صفائی کرنی پڑی اور بہت ہی مشکل سے یہ پوری صفائی کا عمل جو ہے مکمل ہوا ہے۔ آج کل کے دھرنے کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے اس کے نتیجے میں رہائی جو کارکنوں کی ہونی تھی اس حوالے سے ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے، لیکن سرکاری طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ دھرنے اور احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے 900 افراد کو آج اڈیالہ سمیت مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 258 افراد کا جوڈیشل ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس طرح سے جناب چودھری نثار علی خان نے جو کہا تھا کہ حکومت ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گی اور جو کہ اس دھرنے کے دوران احتجاج میں تشدد میں ملوث رہے ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، ایسا ہی لگتا ہے اور ایسا ہی ہوتا نظر آیا۔ اسلام آباد میں جاری دھرنا کل حکومت کے ساتھ معاہدے کے بعد ختم ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ نقطہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں بڑے بڑے مطالبات سے شروع ہونے والے دھرنے بالآخر جس طرح سے ہوتا ہے چند وعدوں اور کارکنوں کی رہائی کی یقین دہانی پر ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یہ ختم ہوا کل کا دھرنا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں یہ مشکل سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی دھرنا ہوگا یا نہیں، کیونکہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے اپنے اس ٹینیور میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ دوسری بار وعدہ کیا ہے۔ اس سے قبل بھی انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں دھرنا نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ وہ دھرنا ہے جو جناب عمران خان اور طاہر القادری نے کیا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا نہیں ہوگا اور اس کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ کل قوم سے انہوں نے وعدہ کیا کہ اسلام آباد کے اس مرکز میں حکومت کو جیم ہونے کا اس کے بعد کوئی اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ آئندہ کسی سیاسی یا مذہبی یا کسی اور گروہ کو ڈی چوک میں نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی کوئی سیاسی اجتماع یا دھرنا کرنے کی اجازت ہوگی۔ ہم نے کچھ فزیکلی بھی پولیس کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ کوئی لوگ بضد ہوں تو انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے، کچھ فزیکل ایسپیکٹس کی بھی ضرورت ہوگی، کچھ کنسٹرکشن کی بھی ضرورت ہوگی۔ پارلیمنٹ کی اپروول سے اس میں فزیکلی کچھ ایسی چینجز کی جائیں گی جس سے پولیس کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اور ایسے کسی قسم کی یلغار کو روکنے کے لیے آسانی۔ کل جب یہ دھرنا ختم ہوا تھا تو اس سلسلے میں جناب اسحاق ڈار اور جناب سعد رفیق نے تفصیلی بات چیت کی تھی دھرنے کے رہنماؤں کے ساتھ، اور اس کے بعد چند نکات تھے جس پر بات طے ہوئی تھی اور جس کے بعد یہ دھرنا ختم کیا گیا تھا۔ اس پر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کی کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شاہ اویس نورانی نے، جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں جمعیت علماء پاکستان کے اور جن سے مذاکرات کیے تھے جناب اسحاق ڈار نے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ کل جو نکات طے ہوئے تھے اس میں سب سے اہم نکتہ یہی تھا کہ جو کارکنان آپ کے وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائی کا عمل ہوگا۔ آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ فی الحال شاید رہائی کا عمل نہیں ہو رہا ہے، 900 افراد کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے اور 250 افراد کو جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے جن کے خلاف بھرپور کیس چلایا جائے گا۔ آپ کا اطمینان ہے یا آپ کی اطلاع کے مطابق جن لوگوں کی رہائی ہونی تھی وہ شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ گرفتاری اور رہائی کا عمل جاری شروع کر دیا جائے گا۔ میرا نہیں خیال ہے یہ سب سے اہم نقطہ تھا۔ سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ 295C میں کسی قسم کی کوئی ترامیم نہیں کری جائے گی۔ دوسرا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا جو کہ یہاں میرے پاس ہاتھ میں میرے ڈاکیومنٹ موجود ہے، سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ پرامن احتجاج کرنے والے گرفتار شدگان کو رہا کر دیا جائے گا،
اور جو سب سے امپورٹنٹ دوسرا نقطہ جو اس سے میں آپ کی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمات میں سزا یافتہ کسی فرد کو کوئی رعایت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رہائی کا اس میں ہے، رہائی کا عمل ہمارے لیے سیکنڈ پریورٹی ہے. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ کہ رہائی جو ہے اگر آپ اس کو پروسیس کے تھرو دیکھیں تو میرے خیال سے جو بہت سے حضرات ایسے ہیں جو صرف جنازے میں اپنا چہلم میں تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے اور وہ روڈ پہ پیدل چل رہے تھے، کوئی بری امام کے مزار شریف پہ حاضری دینے گیا، کوئی گولر شریف حاضری دینے گیا ہوا تھا. وہ جو ظاہر ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم نے لوگوں کو پکڑنا ہے اور گرفتاریوں کا عمل ہے، تو اس لحاظ سے ان کو روک لیا اور ان کو پکڑ لیا گیا. وہ بے گناہ لوگ تھے، ان کا کوئی اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہا. آج کچھ رہائی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، شاہ صاحب آج کچھ لوگوں کی رہائی ہوئی ہے؟ ہوئی ہے جو جی بالکل ہوئی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں، جو بیچارے انوسنٹ لوگ تھے جو بسز میں جا رہے تھے اپنا بری امام کی مزار شریف پہ حاضری دینے، یا جو لوگ چہلم کی تقریب سے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے اور آدھے رستے سے اپنے بسز سے واپس جا رہے تھے، جو اس دھرنے کے دوران اس مارچ کے دوران شرکت میں تھے اور نہیں بھی تھے، آدھے رستے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا، جس میں انوسنٹ لوگ بھی تھے. ایسی بات نہیں ہے. ویسے تو یہ بڑا امن دھرنا تھا، مگر at the larger scale if you look at it, it went through a bad side. That's okay. میرے خیال سے ماضی کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نے اس سے بدتر حالات میں دیکھیں. اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ نے ایک پکچر دکھائی تھی خان صاحب، میں آپ کو اگر اجازت فرمائیں میں اپنا اس پہ ویو دینا چاہتا ہوں. آپ نے دکھایا کہ جی وہاں پہ بہت صفائی کری جا رہی ہے اور گندگی کی حالت تھی. میں آپ کو یقین سے گنا سکتا، دیکھیں میں بحیثیت ایک پاکستانی ایک سیاسی جماعت کے منصب پہ بھی فائز ہوں، مگر وہ میرے لیے سیکنڈ ہے. سب سے پہلے میرا پاکستان ہے، میرا ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں املاک یا میرا ملک میں اندر کہیں بھی کوئی ایسی چیز سینسٹیو ہو، مجھے اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. صفائی کی آپ نے جہاں تک بات کری، یہ صفائی جو ہے یہ تو ایک نارمل پروسیجر کی صفائی ہے. جو گندگی آپ دکھا رہے ہیں کہ جو اتنے 4 دن کی ہے اس سے، مگر آپ نے وہ کبھی دیکھا ہے جو دھرنا ابھی پچھلے دنوں تاریخ کے بدترین سیاہ ترین دور سے گزرا ہے، جس کی صفائی کے عمل میں ایسی بیہودہ ولگر اور واہیات چیزیں جو سی ڈی اے کے ملازمین، جو صفائی کرنے والے، سی ڈی اے کہہ رہا ہوں، جو میونسپل کے صفائی کرنے والے لوگوں کو وہاں چیزیں ملتی تھیں، وہ جو چیزیں صفائی کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم نے یہ چیزیں دیکھ کے ہماری یہاں کے شرم سے شرمشار ہو جاتی ہیں. تو یہاں تو خیر درود السلام پڑھا جا رہا تھا اور ناز شریف کی محفل ہو رہی تھی. دیٹس اے ٹوٹلی اے سیپریٹ ایشو. میں یہ نہیں کہتا ہوں جی ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ، اٹس اوکے، مگر یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں بہت حالت بڑی خراب ہو گئی. اس سے بدتر حالت میں ہم نے وہ 126 دن گزارے ہیں جو تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے. اور یہ معاہدہ کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارا، صرف ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک آپ کہیں لیگل وربل کانورسیشن کے تحت اسٹیٹ کی ریٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر آپ کو اعتماد کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ان کے ورڈز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو مارک یور ورڈز اینڈ دے اگریڈ آن اٹ. ان کی میں نے اپروچ کیا تھا گورنمنٹ کو، اینڈ آئی وانٹیڈ ایوری تھنگ ٹو بی ہیو پیسفلی اینڈ وی شوڈ ناٹ گو تھرو اے لاس. جو لوگ شاید خواہش لے کے بیٹھے تھے کہ ایک کلیش کی صورت پیدا ہوگی، نہیں آپ کی بڑی زبردست خدمات ہیں، بہت ہی ظاہر ہے کہ بڑی خدمات ہیں، اور آبویسلی آپ کی اسی ایفرٹ کی وجہ سے یہ معاملہ اختتام پذیر ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی قابل تحسین آپ کا عمل تھا. شاہ اویس نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر شب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. سابق ہیڈ کوچ وقار یونس آج اپنی بپتا لے کے کھیل کے وزیر کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کی خبر لیجئے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے. کھیل کے وزیر نے کہا کہ شاید ان کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد. پاکستان کی ناکام کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس آج اپنی بپتا لے کے کچھ جگہ ڈھونڈ رہے تھے. وہ وزیر کھیل ریاض پیرزادہ سے کے پاس پہنچ گئے اور ٹیم کی خراب کارکردگی پر اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرنے کے لیے ان کے حوالے کی. ریاض پیرزادہ نے کہا کہ وقار یونس رپورٹ کو خفیہ رکھا جائے اور ان کی وزیر اعظم سے جلد ملاقات بھی کرائی جائے. اس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. ریاض پیرزادہ سے انہوں نے اس بات کی بھی شکایت کی کہ ان کی رپورٹ جو انہوں نے پی سی بی کے
چیئرمین شہریار خان کو دی تھی وہ چند منٹوں کے اندر میڈیا پہ پہنچ گئی اور اس کی خوب تشہیر ہوئی۔ ریاض پیرزادہ نے آج وقار یونس سے اپنی ملاقات کے حوالے سے کہا، کرکٹ کے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود بہت شوقین ہیں اور ضرور میرا خیال ہے اس پہ وہ بلائیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم جو بھی رپورٹ بھیجیں گے اس میں یہ ریکویسٹ میں بھیجوں گا کہ وہ وقار صاحب کو بلا کر اور بلکہ تمام کرکٹ بورڈ کے افسران کو میٹنگ کر کے اس کو جس طرح ہمارا IOC کا مسئلہ بگڑا ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا، اب فیفا میں ہمارے ساتھ ہمارا فٹ بال کا بگڑا وہ ٹھیک کرنا ہے، تو یہ کرکٹ کھیل جو ہے یہ بہت زیادہ ہمارا قوم میں اس کا شوق ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا جو ہے ضروری ہے۔ روایتی بات کر دی جناب ریاض پیرزادہ نے۔ وقار یونس نے ٹیم کی کارکردگی پر اپنی رپورٹ کل پیش کی تھی شہریار خان کو، لیکن اس کے کچھ نکات لیک ہو گئے تھے۔ PCB کے ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB کی انکوائری ٹیم نے ایشیا کپ اور ورلڈ 20 میں ٹیم کی شکست پر اپنی سفارشات مکمل کر لی ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے حیران کن طور پر جناب نجم سیٹھی پر لگائے گئے وقار یونس کے الزامات پر فی الحال کوئی کامنٹ نہیں کیا ہے۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جناب ذکا اشرف۔ بہت بہت شکریہ ذکا اشرف صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ خود ظاہر کے بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں، اگر پرفارمنس کھلاڑی نہ دکھائے، اگر کھیل ہی نہ کھیلیں گراؤنڈ پہ، تو بورڈ وغیرہ کیا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کھلاڑی جب میدان میں جاتا ہے یا کسی بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے لیے جاتا ہے تو ان کی پہلے تیاری کروائی جاتی ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو کیمپ لگتا ہے، نہ ہی کوئی کھلاڑیوں کی تیاری کرائی جاتی ہے، ان کو شام کو اکٹھا کرتے ہیں اور جہاز میں بٹھا کے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے کرکٹ بورڈ کی بھی شروع سے ایک روایت تھی کہ کم از کم 15-20 دن ایک پورا کیمپ لگتا ہوتا تھا، جس میں ان کی جو بالنگ اور بیٹنگ اور جن کی جو بھی ویکنیسز ہوتے تھے، ہمارے جو کوچز ہوتے تھے ان کی وہ غلطیاں درست کرتے تھے، تاکہ ان کے اگر کوئی ایکشن میں کوئی فرق آئے تو اس ایکشن کو ٹھیک کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے تو یہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اب جو دنیا بدل گئی، اب ٹیکنالوجی آ گئی اور ہم ابھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ، اسپیسیفکلی کس جگہ پہ کرکٹ بورڈ ناکام ہوا؟ کرکٹ بورڈ کی جی سب سے بڑی ناکامی تو یہ ہے کہ جو بندے ادھر آئے ہیں ان کو کسی قسم کی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ اب ایک جرنلسٹ ہیں سیٹھی صاحب ہے، اور شہریار صاحب کو لائے بیکاز وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چیئرمین نہیں بنوں گا، تو اب شہریار صاحب کو آگے لائے اور شہریار صاحب کو انہوں نے ایک ایسا چیئرمین رکھا ہوا ہے جن کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ ڈیسیژن لینا بھی چاہتے ہیں لیکن پیچھے سے جو سیٹھی صاحب ہے ان کو وہ کسی قسم کا ایسا ڈیسیژن لینے نہیں دیتے، کیونکہ پاور ساری سیٹھی صاحب کے پاس ہیں۔ اور ایک انہوں نے آئین میں جو بورڈ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں حالانکہ کوئی ایگزیکٹو کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو انہوں نے کہ ایگزیکٹو کمیٹی بنا کے خود اس کے چیئرمین بن کے، اور سارے چیئرمین کے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ تو اب جو چیئرمین ہے وہ تو ڈمی ہے، جو سیٹھی صاحب کہتے ہیں وہ شہریار صاحب بول دیتے ہیں، وہ ایک قسم کا جو پیغام آتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں، پھر ان سے پوچھ کے آگے بول دیتے ہیں، تو اس طرح ہی چل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ ذکا اشرف سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت ہے ایک بریک کا، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں بہت تفصیل سے شواہد اور ثبوت کے ساتھ اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ بھارت اور ایران کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں، اس کے سیکیورٹی تعلقات کا محور ایران کی بندرگاہ چابہار ہے، جس کا براہ راست مقابلہ گوادر میں ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ رو کا اگر ایک اڈا ایران کی بندرگاہ کے شہر چابہار میں کام کر رہا ہے، بندرگاہ چابہار میں کام کر رہا ہے، اور اگر یہ ایکٹیویٹی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، تو کیا ایران اس سے مکمل طور پہ لا علم ہے، یا اس سلسلے میں دونوں ملکوں کی ایجنسیز کا کہیں گٹھ جوڑ ہے؟ آج یہ معاملہ بھرپور طریقے سے سامنے آیا ہے، حکومت پاکستان حرکت میں آئی ہے، وزارت داخلہ نے اور وزارت خارجہ نے بھرپور طریقے سے یہ معاملہ ایران کے ساتھ اٹھایا ہے۔
بھارت کا یہ کہنا کہ ایران سے اس کے شہری کو اغوا کیا گیا ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ چابہار اور بلوچستان کے درمیان 378 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بھارتی شہری کو پاکستانیوں نے چابہار سے اغوا کر کے پاکستان کی سرحد پہ پہنچا دیا ہو؟ بھارت نے اس گمشدگی کا کوئی نوٹس کیوں نہیں جاری کیا یا ایران نے اس کا کیوں نوٹس کیوں نہیں لیا؟ بھارت خلیج فارس پہ کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے ایران کی بندرگاہ چابہار کا انتظام سنبھالنا چاہتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس لیے چابہار اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے لیے وہ اربوں ڈالر چابہار کی بندرگاہ پر خرچ کر رہا ہے۔ جی ہاں، چابہار کی بندرگاہ کی اہمیت ایران اور بھارت کے لیے، ایران اور بھارت کے انتہائی قریبی تعلقات، اس پر ہمارا کل کا تفصیلی پروگرام تھا جس میں ہم نے تفصیل سے اس چیز کو ثبوت کے ساتھ مختلف شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج صبح ہی اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانہ فرنگ نے ایک ترجمان جناب عباس بدری نے ایک بھرپور بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران قابل اطمینان ہمسایہ ملک ہے جو پاکستان کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ ایران کو کبھی بھی پاکستان کی مغربی سرحدوں پر کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ مشترکہ سرحدوں کو امن اور دوستی کی سرحدیں تصور کرتے ہیں۔ یہ بیان تھا جو آج ایرانین ایمبیسی نے آج صبح ہی جاری کیا، گو کہ اس میں براہ راست چابہار کے حوالے سے، چابہار سے جو رو کا ایک اڈا کام کر رہا ہے اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا تھا۔ آج دوپہر سے ہی پاکستان اس سلسلے میں متحرک نظر آیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ، پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں معاملات کو حکومت ایران کے ساتھ اٹھایا ہے۔ آج پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے دفتر خارجہ میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ رو کے جاسوسوں کی ایرانی سرزمین کے استعمال پر ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ رو کی تقریر کاری سے متعلق شواہد P5 کے ممالک کو بھی دیے جا چکے ہیں۔ نفیس زکریہ کا پاکستانی سے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا۔ We are in contact with the government of Iran over RAW's activities against Pakistan, and they have assured us that nobody will be allowed to use Iranian land against Pakistan. We have also brought this to the attention of P5 and EU ambassador through our missions abroad. پاکستان نے ایران کی سرزمین سے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے خاتمے میں معاونت اور بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے جاسوسوں کی حوالگی کے لیے ایران کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے۔ آج وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے پاکستان میں ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست کو جو خط لکھا گیا وہ 2 صفحات پر مشتمل ہے اور اس خط میں ایران کو شواہد دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے ایک باضابطہ طور پہ مطالبات کی فہرست بھی ایران کو حوالے کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کلبھوشن یادو نے اعتراف کر لیا ہے کہ رو کا سب انسپیکٹر راکیش عرف رضوان اس کی مدد کرتا تھا اور وہ بھی چابہار میں اس کی طرح سے ایک بزنس مین کے روپ میں جیولری کا کام کر رہا ہے اور اس کے ابریشم مال میں دکان نمبر 709 ہے۔ ایران کی سرزمین میں موجود رو کے نیٹ ورک کی تفصیلات دی جائے، راکیش عرف رضوان کو فوری طور پر گرفتار کر کے تحقیقات کے لیے پاکستان کے حوالے کیا جائے، کلبھوشن یادو کی ایران میں موجودگی اور سرگرمیوں کی تصدیق کی جائے، کلبھوشن اور راکیش سے ملنے والے اور ان کے کاروبار، روابط اور ایران میں ان کی آمد رفت کا ریکارڈ اور دورانیہ ہمیں فراہم کیا جائے۔ یہ تفصیل سے وہ معاملات تھے جو کہ ایران کی حکومت کو آج پاکستان نے براہ راست لکھے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی حکومت اس سلسلے میں کیا پاکستان کو جواب دیتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 26 مارچ کو جو ٹویٹ کی تھی جبکہ ایرانی صدر پاکستان تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے ایرانی صدر کو پاکستان کو درپیش چیلنجز اور بھارتی خفیہ ایجنسی رو کی پاکستان کے اندرونی معاملات خصوصاً بلوچستان میں مداخلت سے آگاہ کیا تھا۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے ایرانی صدر سے یہ گزارشات جو تھی یہ پیش کی تھی پاکستان کی جانب سے۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات، ایران اور بھارت کے تعلقات، ایران اس سے نازک موڑ پہ پاکستان کی کس حد تک مدد کرے گا اور بھارت کو کیا اس کے اپنے شہر میں پاکستان مخالف سرگرمیوں پہ پابند کرے گا یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، ان امکانات پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران میں پاکستان کے سابق سفیر جناب اقبال احمد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے ایران سے بڑے اسپیسیفک ریکویسٹ بھیجی ہے، ان سے مطالبات کیے ہیں
را کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے را کا ایجنٹ پاکستان میں پکڑا گیا ہے. آپ کے خیال میں جو پاکستان اور ایران کے موجودہ تعلقات ہے، ایران سبسٹینٹیو سالڈ پاکستان کو جواب دے گا، بھرپور مدد کرے گا، پاکستان کے جو سوالات ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گا؟ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں جی ہمیشہ بہت ہی اچھے رہے. آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی. 2002 میں جو بھارت کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن تھی، جبکہ اس کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا دسمبر 2001 میں، اس کے بعد تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت بھی ایران ہماری مدد کرتا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں، خواہ وہ حکومتی تعلقات ہوں، خواہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعلقات، وہ عموماً جو ہے وہ اچھے رہے ہیں. اور پاکستان یہ ایران سے امید کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کرے گا، جیسے کہ ایران کو پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے مدد مانگتا ہے تو پاکستان بھی ایران کی مدد کرے گا. لیکن صاحب ایران اور بھارت کے اپنے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اس حوالے سے بہت زیادہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، پھر چابہار کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے بہت ہی ظاہر ہے کہ بہت پرجوش اور سرگرمی ہے اس وقت تہران اور نئی دلی کے درمیان، اور پچھلے کئی سالوں سے ہے. آپ کے خیال میں وہ اپنی جگہ، لیکن ایران جانتے بوجھتے ہوئے اپنی سرزمین کو بھارت کی خفیہ ایجنسی کو پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے جانتے بوجھتے آپ کے خیال میں استعمال کرنے دے سکتا ہے، اور اس کی سیکیورٹی ایجنسیز دوسری طرف منہ کر سکتی ہیں جب یہ ایکٹیویٹی جاری ہو؟ بھارت کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہیں، جیسے بھارت کے تعلقات چین کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. لیکن نہ چین نہ ایران کسی بھی سچویشن میں اجازت نہیں دے گا بھارت کو کہ وہ اس کی سرزمین استعمال کرے پاکستان کے خلاف. لیکن اس سلسلے میں یہ قیاس آرائی بھی ہے ایک طرح سے کہ جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہوتا ہے، جہاں تک جاسوسی کا تعلق ہوتا ہے، اس کی اپنی بہت پیچیدگیاں ہیں. ہم بات کر رہے ہیں 90 کی دہائی کی، ہم بات کر رہے ہیں 2000 کی. اس وقت پاکستان اور ایران کے یہ وہ دہائی ہے 90 کی جبکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے. افغانستان میں خاص کر پاکستان جو ہے مکمل طور پہ طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا. ایران کا سپورٹ جو تھا وہ ناردرن الائنس کو تھا. صرف ایران کا نہیں، روس کا بھی سپورٹ ناردرن الائنس کو تھا. بھارت بھی ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہا تھا. یہ وہ دور ہے جبکہ 1991 میں سینٹرل ایشین ریپبلکس، یہ ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان وغیرہ یہ وجود میں آئیں، اور اس وقت ایک کمپٹیشن تھا کہ ان کی جو ٹریڈ ہے، پائپ لائن ہے آئل اینڈ گیس، اس کے لیے کون ان کے قریب جا سکتا ہے، اور اس میں پاکستان اور ایران کا ایک قسم کا کمپٹیشن تھا. اور اس کمپٹیشن میں یہ جو دونوں ہمارے بندرگاہیں ہیں گوادر کی اور چابہار کی، ان کا ایک کمپٹیشن تھا. اور ایک یہ امپریشن تھا کہ ایران نہیں چاہتا کہ گوادر ڈیویلپ ہو، پاکستان نہیں چاہتا کہ چابہار ڈیویلپ ہو. لیکن یہ اسی وقت تھا جبکہ پاکستان اور ایران کا افغانستان میں بھی کمپٹیشن تھا. تو اس پس منظر میں بھی آدمی آج کے جو واقعات ہیں وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن اس وقت چابہار کی جو اہمیت ہے بھارت کے لیے خاص طور پہ، اور جس طرح سے وہ اس کے لیے براہ راست بھرپور اور بہت زبردست طریقے سے سرمایہ کاری کر رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ را کے اڈے بھی وہاں قائم ہے. ایران کی بھی آبویسلی بہت بڑی اس وقت انٹرسٹ ہے چابہار کے حوالے سے، اور اس کا براہ راست مقابلہ گوادر کے ساتھ ہے. پھر پاکستان چین اقتصادی راہداری جو بن رہی ہے اس حوالے سے، یہ مقابلے میں آپ کے خیال میں اس پس منظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو را کی ایکٹیویٹی ہے اور ایران اور بھارت کے تعلقات ہیں؟ بہت اہم ہے، بہت اہم اس لیے ہیں. ایران کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں جتنے کہ بھارت کے لیے ہیں. بھارت کو سینٹرل ایشین ریپبلکس، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، کوئی ایکسیس نہیں ہے. ان کو ایکسیس صرف
پاکستان کے ذریعے مل سکتا ہے. اگر پاکستان ان کو اجازت دے بھی دے تو افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے. وہاں پہ عدم استحکام ہے, وہاں پہ سیکیورٹی پرابلمز ہیں کہ بھارت جو ہے اس کے ذریعے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ تجارت کر سکے اور مختلف قسم کی جو تعلقات ہیں ان سے بڑھا سکے. اس لیے ایران نے چابہار میں ایک ٹرمنل کا کانٹریکٹ بھارت کو دے دیا ہے کہ یہ وہ ٹرمنل وہاں پہ ڈیولپ کرے. اب آپ اگر نقشے پہ دیکھتے ہیں تو بھارت جو ہے وہ اپنی جو مختلف اشیاء ہیں وہ بھیجتا ہے چابہار, اور چابہار سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, کیونکہ ایران کی سرحد ترکمنستان سے ملتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر بھارت کو ایک ایکسس چاہیے ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں, اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی تجارت جو ہو اس کو فروغ ملے, تو اس کے لیے یہ ٹرمنل جو ہے چابہار کو اس کو ڈیولپ کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ بات یہاں پہ کہہ دوں کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے یہ ہے اقتصادی تعلقات ایران اور بھارت کے درمیان. ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو. پاکستان اور ایران کا ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت بہت شکریہ جناب اقبال احمد خان. ایران میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, سابق سفارتکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے, اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایران اور بھارت کے تعلقات اقتصادی ہیں. ایران اور بھارت کے جو بھی تعلقات ہیں, لیکن ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو اور کسی ایسی کوشش میں ساتھی بنے گا جس کا مقصد ہی پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہو. اب بھی پاکستانیوں کو یہ یقین ہے کہ ایران کبھی بھی کسی ایسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا. بھارت سے اپنے تعلقات علیحدہ, لیکن بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان مخالف سرگرمیاں اور وہ بھی دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت وہ نہیں دے گا. پاکستانیوں کو, پاکستان کو اس بات کا اب بھی یقین ہے. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کہہ تو ضرور رہا ہے, پہلی بار وہ کہتا ہے کہ کلبھشن یادو وہ شخص جو کہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کے سفارتکاروں تک کو اس تک رسائی دی جائے. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک سفارتکار نہیں ہے, کلبھشن یادو وہ دہشت گرد جاسوس ہے, اور عالمی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے فی الحال تو یہ ناممکن نظر آتا ہے. حکومت پاکستان کی رائے ہے کہ بھارتی سفارتکاروں کو کلبھشن یادو تک رسائی دی جائے. یہ فی الحال ناممکن ہے. کیسے, آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت بار بار کہہ رہا ہے کہ کسی صورت میں اس کے سفارتکاروں کو کلبھشن یادو تک رسائی دی جائے. بھارت کا وہ را کا ایجنٹ, جاسوس جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں سرگرمیاں کر رہا تھا, یہ پاکستان نے الزام لگایا ہے. لیکن بھارت چاہتا ہے کہ اسے کسی صورت میں اس شخص تک رسائی حاصل ہو جائے. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی آرٹیکل 29 کے مطابق کوئی بھی شخص اس وقت جاسوس تصور کیا جاتا ہے جب وہ خفیہ طور پر تخریب کاری میں ملوث ہو اور اس کی کارروائیاں اور روابط دشمن کے ملک کے باغی اور شرپسند عناصر سے منسلک ہوں. یہ بات ثابت ہو گئی ہے, اور یہ اسی حوالے سے جو الزامات ہیں وہ کلبھشن یادو پر ہیں, اور پاکستان اب یہ ثابت کر رہا ہے کہ کلبھشن یادو ایک جاسوس ہے اور اس کا براہ راست دہشت گردوں کے ساتھ تعلق تھا. وہ ایک جاسوس ہے اور اس لیے اس کو اس قسم کی رسائی نہیں دی جا سکتی. یہ حکومت کا فیصلہ ہے, اور جو اب تک یہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کا یہ مطالبہ, بھارت کی خواہش فی الحال پوری نہیں ہوگی, کیونکہ بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے. اور یہ صرف پہلی بار ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھارت نے کبھی بھی سربجیت سنگھ کے حوالے سے قونصلر رسائی نہیں مانگی تھی. وہ بھارتی شہری تھا, پاکستان میں جاسوس کی حیثیت سے گرفتار ہوا تھا, اور پاکستان میں ہی پھر اس کو پھانسی دی گئی. وہ پاکستان کی جیل میں تھا اور یہاں پہ اس کا قتل ہو گیا, لیکن اس کو کسی بھی صورت میں رسائی نہیں دی گئی. شاید وہ بھارت کے لیے اتنا اہم اثاثہ نہیں تھا جتنا کلبھشن یادو ہے, اس لیے سربجیت سنگھ کا معاملہ کچھ اور بھارت ڈیل کر رہا ہے, اور کلبھشن یادو کے حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ پر اب دباؤ ہے. وہ دباؤ کچھ سربجیت سنگھ
کے حوالے سے نہیں تھا، کیونکہ را چاہتی ہے کہ کسی صورت سے اس کا رابطہ ہو جائے کلبھوشن یادو سے۔ سربجیت سنگھ کے مرنے پر بھارت نے 3 دن سوگ کا تو اعلان کیا تھا، اس کے خاندان کے لیے 1 کروڑ روپے بھارتی بھی دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اس تک رسائی بھارت نے کبھی نہیں مانگی تھی اس انداز میں جب وہ گرفتار ہوا تھا۔ اور جو سٹیج اب ہے اس وقت کلبھوشن یادو کی، کیونکہ وہ جاسوس تھا اور جاسوس کے حوالے سے یہ اس قسم کی جو بین الاقوامی قوانین ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح سے پچھلے سال نومبر میں بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اتر پردیش پولیس نے کہ ایک ASI نے ایک پاکستانی ایجنٹ ISI کے ایجنٹ محمد کالام عرف محمد اعجاز کو گرفتار کیا ہے، یہ دعویٰ کیا تھا۔ اور کیونکہ وہ یادو کی گھر کی طرف کی گرفتاری دکھائی گئی تھی، را نے اس کی تصویر اور پاکستانی بھارتی شناختی کارڈ بھی دکھائے تھے، لیکن کبھی بھی کیونکہ وہ جاسوس کی حیثیت سے شناخت تھا، پاکستانی ہائی کمشنر کو بلا کر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی اسلام آباد نے کبھی اپنے سفارتکاروں کے لیے اس تک رسائی مانگی تھی، کیونکہ وہ ایجنٹ کی حیثیت سے گرفتار ہوا تھا۔ اور یہی ایک مروجہ سچویشن ہے، اور کیونکہ کلبھوشن یادو بھارتی جاسوس ہے اور وہ دہشت گردی کے مقاصد رکھتا تھا، اور پاکستان میں بے چینی، تخریب کاری اور دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ اس کی وہ سرپرستی کر رہا تھا، اس لیے بھارت کا یہ مطالبہ غیر قانونی ہے کہ اس تک اس کے سفارتکاروں کو کلبھوشن یادو تک رسائی دی جائے، بھارتی سفارت خانے کو کلبھوشن یادو تک پہنچنے دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ کیوں؟ اس کی مزید تفصیلات پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب احمد بلال صوفی نے، جو کہ نامور ایکسپرٹ ہے انٹرنیشنل لا کے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب۔ ہمیں پاکستانی حکومت کے ذرائع کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے بھارت کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہے کہ اس کے کونسلر کو کلبھوشن یادو تک، جو کہ ایک را ٹیررسٹ کی حیثیت سے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، اس تک رسائی دی جائے۔ پاکستان یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک مضبوط سالڈ قانونی بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے پوزیشن ہے؟ جی ہاں، یہ بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے اور اسٹیٹ پریکٹس جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے، اس کو بھی بعض اوقات قانون کا درجہ، رواج کا درجہ اختیار کر لیا جاتا ہے انٹرنیشنل لا میں۔ اور جس طرح آپ نے خود بتایا کہ اس سے پہلے اس نوعیت کے اسپائز کو کاؤنسلر ایکسس نہیں دی گئی، اور اسی لیے یہ جو باہمی ملکوں کے دونوں کے درمیان ایک پریکٹس اسٹیبلش ہوئی ہے، اس کو بھی قانون کا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو پاکستان اور انڈیا کے مابین 2008 کا معاہدہ ہے، اس میں بھی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر کسی شخص کو ڈیٹین کریں۔ بین الاقوامی قانون بڑا واضح ہے کہ کاؤنسلر ایکسس کا قانون جنرل لوگوں کے لیے ہے، اسپیسیفک اسپائز کے لیے عموماً وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اسپائز سے تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، اس سے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو کاؤنسلر ایکسس بعض اوقات اس میں رکاوٹ بھی ڈال سکتی ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ مطالبہ ضرور کرے، لیکن پاکستان کے پاس مضبوط بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے ریزنز ہیں کہ وہ اس کی نفی کرے، اور یہی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے جو کہ دنیا میں ممالک جہاں پر جاسوس پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو لاگو رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ ایک تو اس کی حیثیت جاسوس کی ہے جو انفارمیشن کلیکٹ کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد کی بھی ہے، کیونکہ یہ ویجنگ وار آن دا ریاست پر عمل کر رہا تھا، یعنی سیکشن 121 پاکستان پینل کوڈ کی وائلیشن براہ راست ہو رہی تھی۔ جب آپ اٹیکس پلان کرتے ہیں، ان کو سپانسر کرتے ہیں، فائنینسنگ جو اب تک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں تو چیز بڑی واضح ہے کہ باقاعدہ بڑا گہرا فٹ پرنٹ ہے، کمپلیٹ کوریوگرافی آف ٹیررسٹ ایونٹس ان پاکستان، اس کو ہم کہتے ہیں وار ویج کرنا، ریاست پر حملہ آور ہونا۔ تو اس سیکشن 121 کی براہ راست اوفینسز میں ملوث ہونا انتہائی خطرناک صورتحال ہے کسی بھی ریاست کے لیے۔ تو ایک حیثیت اسپائی کی ہے، اور ایک حیثیت ایک ایسے ٹیررسٹ کی ہے جو ویجنگ وار اور اس کی کانسپیریسی، اس کی ابیٹمنٹ، کلیکشن آف آرمز اور فنڈنگ کی ارینجمنٹس میں ملوث پایا جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا ہوگا صوفی صاحب؟ یہ بہرحال بھارتی شہری ہے، اس پر پھر پاکستان میں مقدمہ درج ہوگا پاکستان کے قوانین کے مطابق، اور پاکستان کی عدالت میں اس پر کارروائی کی جائے گی، وہاں پر اس کا کیس لڑا جائے گا، اور اس کو وکیل پھر پاکستان کی ریاست فراہم کرے گی۔ کیا ہوگا اس کا پروسیجر؟
جی بالکل یہی ہوگا، بیکاز کرائم کوئی بھی شخص کہیں بھی کرے، اس کا تعلق کسی بھی شہریت سے ہو، اگر وہ جس ملک میں کرائم کمٹ کرتا ہے تو وہاں کی پولیس، وہاں کی ادارے اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے کئی شہری یورپ میں آپ کو علم ہی ہے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کئی ملکوں کے جو اسمگلرز وغیرہ آتے ہیں جب وہ پاکستان میں اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کا ٹرائل پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ سو یہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، گویا اگر اس نے پاکستان میں ان تمام جو جرائم کا اعتراف کیا، انویسٹیگیشن ان کو مزید اسٹیبلش کرتی ہے، تو ان کا بھی ٹرائل، ان کی بھی لیگل پروسیڈنگز پاکستان میں ہی ہوں گی، اور پاکستان کی عدالتوں میں کون سی عدالت، یہ پولیٹیکل چوائس ہے، اس میں مختلف آپشنز ہیں، لیکن پاکستان کی ریاستی ادارے ہی یہ تفتیش کریں گے اور پاکستان کی عدالتوں میں یہ چلان سبمٹ ہوگا فار ٹرائل۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال صوفی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا جنرل مشرف تو بیرون ملک چلے گئے، لیکن آج وہ خصوصی عدالت جو ان پر آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چلا رہی تھی وہ کافی نالا نظر آئی کہ اس کی اجازت کے بغیر، براہ راست کی معلومات کے بغیر جنرل مشرف کو باہر جانے دیا جائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی ناخوش ہیں کہ بہرحال کسی بھی صورتحال کی وجہ سے جنرل مشرف کو باہر جانے دیا گیا، لیکن آج خصوصی عدالت بہت نالا تھی۔ فی الحال خصوصی عدالت نے کوئی راست کارروائی نہیں کی ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کالجز جنرل پرویز مشرف تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، فی الحال دبئی میں ہی مقیم ہیں، لیکن ان کی ملک سے روانگی کوئی آسادہ معاملہ نہیں ہے اور اس طرح سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف اب بھی آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اور آج اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی سربراہی میں جسٹس طاہرہ صفدر اور جسٹس یاور علی پہ مشتمل بینچ نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی جب سماعت کی تو جسٹس مظہر عالم نے پرویز مشرف کی غیر حاضری پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کیس میں حکومت کے وکیل جناب اکرم شیخ سے استفسار کیا کہ سنگین غداری کیس کا ملزم بیرون ملک کیسے چلا گیا، حکومت نے پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی۔ بادی و نظر میں لگتا ہے کہ حکومت نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ بات تو ضرور آج خصوصی عدالت نے کی، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب جنرل پرویز مشرف کی روانگی کے حوالے سے کیس کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں اس کو غلط قرار دیا گیا تھا اس کو برقرار رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے صراحت کے ساتھ وفاقی حکومت اور اسی خصوصی عدالت کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو جنرل پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی پر پابندی عائد کر سکتے ہیں، وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے اور خصوصی عدالت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے فیصلے کے آنے کے چند گھنٹوں کے بعد جناب جنرل پرویز مشرف ملک سے روانہ ہو گئے تھے اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی نے باقاعدہ ان کا نام ECL سے خارج بھی کر دیا تھا۔ اور اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ خصوصی عدالت نے بھی اس سلسلے میں کوئی براہ راست حکم جاری نہیں کیا تھا۔ آج جب جسٹس مظہر خیل کی جانب سے یہ بات سامنے آئی تو حکومت کے وکیل جناب اکرم شیخ نے جواب دیا کہ خصوصی عدالت چاہے تو پرویز مشرف کی ضمانت منسوخ کر سکتی ہے، ان کے ضامن کی ضمانتی ملکیت ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے، عدالت پرویز مشرف کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتی ہے، عدالت کے ہر حکم کی حکومت ضرور تعمیل کرے گی۔ گویا جناب اکرم شیخ نے کہا کہ اگر خصوصی عدالت اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہے تو حکومت اسے بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرے گی، لیکن حکومت نے کیوں جنرل پرویز مشرف کو جانے نہیں دیا یہ ظاہر ہے کہ سوال نہیں پوچھا گیا تھا، تو جناب اکرم شیخ نے یہ جواب دیا۔ جسٹس مظہر عالم نے اس موقع پر کہا کہ ان معاملات اور آپشنز کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ بتایا جائے کہ کیا حکومت کو علم نہیں تھا کہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آج طلب کر رکھا ہے، کیا آپ نے مشرف کا نام ECL سے نکالنے والوں کو عدالتی حکم سے آگاہ کیا تھا؟ وفاقی سیکرٹری داخلہ جناب عارف احمد خان طلب کرنے پر خصوصی عدالت پہنچے اور بتایا کہ پرویز مشرف کو قانون کے مطابق اور انسانی ہمدردی کے تحت باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ جسٹس مظہر عالم نے کہا کہ پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں کیس نہیں چل سکتا، کیا محکمہ داخلہ کی طرف سے ملزم کی واپسی کی یقین دہانی ہے؟
سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ سابق صدر سے واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں لی گئی ہے، لیکن پرویز مشرف نے واپس آنے کی بات کھلے عام کی تھی۔ پرویز مشرف کے وکیل جناب احمد قصوری نے کہا کہ حکومت کو پرویز مشرف کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ انہوں نے کہا میں اب صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ سنگین غداری کی کیس کی کارروائی مکمل ہو۔ گویا کہ جناب احمد رضا قصوری کہہ رہے تھے کہ رات گئی بات گئی، جنرل مشرف گئے اور اب یہ کیس بہرحال یہ ان کا شاید ایک اشارہ تھا جو انہوں نے بات کی۔ اسی دوران عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے ضمانتی میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی کو نوٹس بھی جاری کیے۔ سماعت 19 پرویز مشرف پر سنگین غداری کیس میں 25 لاکھ روپے مالیت کے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں اور وہ اس کیس کے گارنٹر بھی ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کو ریپرزینٹ کیا اس کیس میں پاکستان کے نامور سیرین ترین قانون دان اور بہت ہی ریگارڈڈ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب اکرم شیخ نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب۔ آپ نے عدالت سے آج کہا کہ ہم نے تو اپنا اختیار نہیں استعمال کیا جنرل مشرف کو روکنے کا جو ہمیں سپریم کورٹ نے دیا، لیکن آپ کہیں تو آپ اس کی ضمانت بھی منسوخ کریں، آپ اس کے وارنٹ بھی جاری کریں اور ہم اس پہ عمل درآمد کر دیں گے، لیکن ہماری خواہش نہیں تھی کہ جنرل مشرف کو روکا جائے، یعنی کہ حکومت کی۔ خان صاحب یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی جی پلیز۔ خان صاحب بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کو بیرون ملک باہر اجازت دینے کا جو معاملہ ہے یہ میرے ساتھ کسی بھی سطح پہ حکومت نے ڈسکس نہیں کیا۔ حکومت نے کسی مرحلے پہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ اس کو باہر جانے دینا چاہیے یا نہیں، اور شاید انہوں نے اس بات کو اس خیال سے نہ پوچھا ہو کہ جنرل مشرف نے یقین دہانی کرائی ہو کہ وہ تاریخ پیشی پہ عدالت کے اندر پیش ہو جائیں گے، یعنی 31 تاریخ کو، اور دبئی کا فاصلہ یہاں سے کیا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ تو ہے، اور جنرل مشرف کا براہ راست عدالت کو یہ یقین دہانی 4 مرتبہ ان کے وکلاء نے اور ضمانت نامے کی صورت میں انہوں نے یہ کروا رکھی تھی کہ وہ ہر پیشی پہ حاضر ہوں گے۔ اصل تنازع یہ تھا کہ جب عدالت نے ECL پہ ان کو نکال دیا تو اس کے بعد جنرل مشرف کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ عدالت سے اجازت لے کر باہر جاتے، کیونکہ عدالت کو انہوں نے گارنٹی دے رکھی ہے، انہوں نے ضمانت جمع کروا رکھی ہے عدالت کے سامنے۔ اور یہ ایک بات سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ پاکستان میں کروڑوں افراد فوجداری مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، ہر شخص کا نام ECL پہ نہیں ہوتا، اور ECL اور مقدمے کی پیروی، مقدمے کے اندر ملوث ہونا لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ECL میں ڈالنے کا مقصد ہے کہ آپ پاکستان سے روانہ نہیں ہو سکتے۔ جنرل مشرف کا موقف تھا کہ ان کو تکلیف ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، اور اگرچہ اس بارے میں بالکل اس کا میں حصہ نہیں تھا اس کارروائی کا، لیکن اور نہ میں نے عدالت میں جو آپ نے مجھ سے بات منسوخ کی ہے، نہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت تمام جو ہے وہ بجا لائے گی احکامات کو۔ یہ بات وزارت داخلہ کے سیکرٹری صاحب جو کمپلیننٹ ہے اس کیس میں، یہ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں اپنا کیس مکمل کر چکا ہوں۔ 18 ستمبر 2014 کو پروسیکیوشن نے اپنا کیس پوری شہادتوں کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد جنرل مشرف کے ڈیفنس کا مرحلہ ہے۔ جنرل مشرف کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو وہ بے گناہ ثابت کرے، ان سرکمسٹانسز کو ایکسپلین کرے جنہوں نے ان کو آئین شکنی پر 7 مرتبہ آئین شکنی پر مجبور کیا، اور اس کا وہ کوئی جواب دیں۔ اور اگر وہ جواب نہیں دیتے اور اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تو کوئی شخص ان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سپریم کورٹ کا جو حکم آیا تھا اس کے ذریعے خصوصی عدالت کو بھی اختیار تھا نا، کہ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کیا خصوصی عدالت کو یہ اختیار تھا کہ اسی وقت وہ ایک آرڈر حکومت کو دیتی کہ جنرل مشرف اس عدالت میں زیر سماعت مقدمے میں مطلوب ہے اور اسی کے لیے وہ عدالت انہی کے لیے وہ عدالت کام کر رہی ہے، تو اس لیے ان کو باہر نہ جانے دیا جائے؟ یہ اختیار تھا خصوصی عدالت کا نا کہ وہ فوری طور پہ ایک مراسلہ بھیج سکتی تھی وفاقی حکومت؟ خصوصی عدالت کے پاس بلا شبہ یہ اختیار تھا، لیکن خصوصی عدالت نے اپنی جو نشست ہے وہ طلب کر رکھی تھی 31 مارچ کے لیے انڈائٹمنٹ کے لیے،
اور آج یہ دوسری برسی ہے جنرل پرویز مشرف کی انڈائٹمنٹ کی. یعنی ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی تھی 31 مارچ 2014 کو اور 31 مارچ 2016 کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ان کو 342 کے تحت اپنا وضاحتی بیان داخل کرنے کے لیے. انہوں نے 2 سال گزرنے کے بعد آج کے دن اپنی جو ہے وہ صفائی میں کچھ نہیں کہا. یہ کون کہہ سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے حتمی طور پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ رات 10 بجے کی فلائٹ پہ بیٹھ کے صبح نہیں پہنچ جائیں گے, اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے, پھر شاپنگ کے لیے چلے جائیں گے یا علاج کے لیے چلے جائیں گے؟ کیونکہ جس طرح کی ان کی وہاں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی ایک پروسیکیوٹر کی حیثیت سے اور ایک ایسے پروسیکیوٹر کی حیثیت سے جس کا کام سوائے پیشہ ورانہ کنسیڈریشن کے اور کچھ نہیں ہے, وہ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ اسپائنیج نیٹ ورک اس کے اگینسٹ کام کرے. حکومتوں کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ جو عدالتوں کی کارروائی ہے وہ صحیح طور پہ چلے, بجا طور پہ چلے. اچھا شیخ صاحب, ایک قانونی نقطے کی میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ اگر جنرل پرویز مشرف باوجود ابھی وہ بیماری کے لیے باہر ہیں, کہ علاج کے لیے باہر ہے, باوجود وہ خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے, جب تک وہ دفاع مکمل نہیں ہو سکتا یہ کیس اختتام کو نہیں پہنچ سکتا, کیا یہی قانونی صورتحال ہے جب تک وہ بھرپور طور پہ اپنا دفاع نہ کر لیں؟ دیکھیے, ایک ایسا شخص جس کے خلاف ایسا مقدمہ پایا ثبوت تک پہنچ چکا ہے, جس کی الٹیمیٹ سزا انتہائی سزا ہے, جو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ شخص جس کے خلاف اس طرح کی شہادتیں, معتبر شہادتیں, ان کے اپنے دستخط شدہ شہادتوں کی صورت میں جن کے سامنے ان کا سارا کیا دھرا سامنے پڑا ہے, کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک ہمارے جیسے ملک کے ایک بہت ہی محترم ادارے کے ایک سابق سربراہ سے اس رویے کی؟ مجھے تو یہ توقع نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کو اپنا دفاع کرنا چاہیے, اور وہ جنرل مشرف, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں گے اور وہ ضرور آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب اکرم شیخ, ہمارے ساتھ تھے ممتاز سینئر لائر جو کہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بہرحال جنرل پرویز مشرف آئیں گے اور وہ اپنا دفاع کریں گے, اور جب تک وہ اپنا دفاع نہیں کرتے, کیونکہ اس میں جو مقدمہ ہے اس میں انتہائی سزا ہے, اس لیے عدالت انتظار کرے گی کہ وہ آ کے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کرے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے جنرل پرویز مشرف واحد پاکستان کے بڑے نہیں ہیں جو کہ بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر گئے ہیں. پاکستان کے بڑوں کے لیے, اس قوم کے لیڈروں کے لیے یہ ایک معمول کا عمل ہے کہ جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, چاہے طبی طور پہ یا ویسے, وہ بیماری کے علاج کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ بھرے پڑی ہے اس واقعات سے. پاکستان میں پاکستان کے بڑوں کا علاج نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے. دیکھتے ہیں.